اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے ہیں جو دلوں کے حال جانتا ہے، اور بے حد درود و سلام اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ سب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود بھیجیے۔ آج میری ویڈیو کا موضوع حضرت یونس علیہ السلام پر ہے۔ آج ہم جس عظیم نبی کی داستان سننے جا رہے ہیں وہ کوئی افسانہ نہیں، یہ حقیقت ہے، ایک سبق ہے۔ آئیے چلتے ہیں اس دور میں جہاں حضرت یونس علیہ السلام کی نبوت کا آغاز ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے عراق کے ایک علاقے نینوا کی ایک قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ نینوا وہ مقام تھا جہاں کی قوم اللہ کو بھول چکی تھی، شرک عام تھا، بتوں کی پوجا ہوتی تھی، ظلم، فحاشی اور لالچ نے دلوں کو سیاہ کر دیا تھا۔ لوگ دنیا کی چمک دمک میں گم تھے، کسی کو فکر نہ تھی کہ ان کے اعمال کا حساب بھی ہوگا۔ اللہ نے جب ان کے گناہوں کی انتہا دیکھی تو اپنے بندے حضرت یونس علیہ السلام کو ہدایت کے لیے ان کے درمیان بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کے درمیان زندگی گزاری، انہیں توحید اللہ کا پیغام دیا، اللہ کی طرف بلایا، نرمی سے سمجھایا۔ اے میری قوم، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی تمہارا رب ہے، تمہیں پیدا کیا اور تمہیں موت دے گا۔ لیکن قوم نے کیا کیا؟ وہ ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، کہتے یونس تم ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے کیوں ہٹانا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں پاگل پن ہو گیا ہے؟ ایک وقت آیا جب حضرت یونس علیہ السلام تھک گئے، ان کی قوم نے مسلسل انکار کیا، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی، وہ بتوں کی عبادت کرتے، وہ آگ کو پوجتے۔ انہوں نے اللہ کے نبی کا بہت دل دکھایا۔ حضرت یونس علیہ السلام بہت دکھی ہوئے۔ انہوں نے قوم کو وارننگ دی، اگر تم باز نہ آئے تو اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا، اور وہ قوم بدستور ہنستی رہی۔ نبی کا دل ٹوٹ گیا اور انہوں نے اپنے شہر چھوڑ دیا، لیکن وہ ایک لمحے کے لیے بھول گئے کہ نبی کو بغیر اللہ کی اجازت کے کہیں نہیں جانا چاہیے۔ یہ وہ نقطہ تھا جس پر اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا۔ حضرت یونس علیہ السلام دل گرفتہ تھے۔ قوم کی نافرمانی، مسلسل انکار اور تمسخر نے ان کے دل کو زخمی کر دیا تھا۔ وہ یہ سوچ کر چلے گئے کہ اللہ کا عذاب اب اس قوم پر لازماً نازل ہوگا، اور ان کی نصیحت ختم ہو چکی تھی۔ وہ ایک بندرگاہ پر پہنچے جہاں ایک کشتی روانگی کے لیے کھڑی تھی۔ وہ اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی بھری ہوئی تھی، مسافروں سے لبریز، مگر اللہ کا فیصلہ اس کشتی کے لیے کچھ اور تھا۔ چند گھنٹوں سفر کے بعد اچانک آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، ہوائیں تیز چلنے لگیں اور سمندر کی لہریں سرکش ہو گئیں۔ رات کا اندھیرا، بادلوں کی گرج اور پانی کی چیخیں، کشتی ہچوکلے کھانے لگی۔ ایسا لگا جیسے اب بھی ڈوب جائے گا۔ مسافر چیخنے لگے، ہم سب ہلاک ہو جائیں گے، ہم سب مارے جائیں گے۔ کسی نے کہا یہ کوئی عام طوفان نہیں، یہ ضرور کسی گناہ گار کی وجہ سے ہے، ہمیں کرہ اندازی کرنی ہوگی تاکہ پتہ چلے وہ کون ہے جس کی وجہ سے یہ بلا آئی ہے۔ نبی خود سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا اشارہ ہے، وہ کوئی عام آزمائش نہیں بلکہ یہ فیصلہ آسمانوں سے آیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا مجھے سمندر میں پھینک دو، یہی میرے رب کا فیصلہ ہے۔ لوگوں نے رونا شروع کر دیا، کہنے لگے آپ پر تو ہمیں نیکی کی خوشبو آتی ہے، ہم آپ کو کیسے سمندر میں ڈال سکتے ہیں؟ مگر حضرت یونس علیہ السلام نے اصرار کیا۔ یہ آزمائش ان کے لیے تھی، وہ اللہ کے حکم کے بغیر نکلے تھے، اور اب وہی اللہ ان کا رب تھا جس کی طرف لوٹنا تھا۔ رات کے وقت طوفانی لہروں کے درمیان حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں ڈال دیا گیا، اور اسی لمحے اللہ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ لیکن یاد رکھیے یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اور اللہ نے اس مچھلی کو حکم دیا میرے نبی کو نقصان نہ پہنچانا، صرف نگلنا ہے، ہلاک نہیں کرنا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ مکمل اندھیرا، خاموشی،
نہ کوئی انسان، نہ کوئی آواز، نہ دن کا پتہ نہ رات کا، لیکن ان کے دل میں ایک ہی روشنی تھی، اللہ کی یاد۔ وہ تنہائی میں گڑ گڑاتے روتے، ندامت کے آنسو بہاتے اور ایک ہی دعا کو بار بار دہراتے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ اندھیرے میں اور تنہائی میں اللہ کو پکارتا ہے اور آسمانوں سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں موجود ہیں، ہر طرف اندھیرا، نہ روشنی، نہ ہوا، نہ خوراک، مگر وہ نبی جسے اللہ نے چنا، وہ اپنے رب سے مایوس نہیں ہوتا۔ جب یونس علیہ السلام نے سچے دل سے، ٹوٹے دل سے اور خالص یقین سے یہ ایک دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، تو بے شک میں ہی ظالموں سے تھا۔ یہ الفاظ نہ صرف زبان سے نکلے بلکہ دل کے اندر سے نکلے۔ وہ نبی گڑ گڑایا، آنکھوں سے آنسو بہائے، دل سے توبہ کی، اور اس دعا نے آسمانوں کو ہلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور ہم نے اسے غم سے نجات دی اور ہم اسے ہی ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ یہ وعدے صرف حضرت یونس کے لیے نہیں، اللہ فرما رہا ہے ہم ایسے ہی مومنوں کو نجات دیتے ہیں، یعنی جو بھی اس دعا کو یقین اور سچائی سے مانگے گا اللہ اسے نجات دے گا۔ اگر تم بھی کسی مصیبت، کسی پریشانی میں ڈوبو تو یہی دعا، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا آسمانوں تک پہنچی۔ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور پھر اپنے حکم سے اسی مچھلی کو فرمایا، میرے نبی کو خشکی پر پھینک دو، نرمی سے، بغیر نقصان پہنچائے۔ لہروں کی جاگ میں ایک تھکی ہوئی مچھلی پانی سے باہر آتی ہے اور ایک عظیم نبی کو آہستہ سے سال پر اگل دیتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا جسم شدید کمزور ہو چکا تھا۔ مچھلی کے پیٹ میں موجودگی نمکین پانی اور شدید گھٹن نے ان کی خال کو جلا دیا تھا، نہ کپڑا، نہ خوراک، نہ انسان، نہ سایہ۔ لیکن اسی وقت اللہ نے اپنی خاص رحمت نازل فرمائی۔ قرآن فرماتا ہے، اور ہم نے ان کے لیے ایک بیل دار درخت اگا دیا۔ یہ درخت اور زور ہضم ہوتے ہیں۔ اللہ نے اس درخت کے ذریعے حضرت یونس کو سایہ دیا، خوراک دی، شفا دی، آرام دیا۔ کچھ وقت کے بعد حضرت یونس علیہ السلام صحت یاب ہوئے تو اللہ نے ان سے فرمایا کہ اب وہ اپنی قوم کی طرف واپس جائیں، اور جب وہ واپس نمونہ پہنچے تو حیرت انگیز طور پر وہ قوم جو پہلے مذاق اڑاتی تھی اب اللہ سے ڈرنے والی، آنکھوں میں آنسو رکھنے والی اور دلوں میں ایمان رکھنے والی بن چکی تھی۔ قرآن گواہی دیتا ہے، کاش اور قومیں بھی یوں ایمان لاتی جیسے یونس کی قوم نے ایمان لا کر اپنے آپ کو بچا لیا۔ یعنی پورا قرآن میں صرف ایک ہی قوم کا اجتماعی ایمان لانا مثالی قرار دیا گیا ہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام واپس گئے تھے تو وہ قوم مذاق کر رہی تھی، مگر جب انہوں نے آسمان پر بادلوں کو جمع ہوتے دیکھا، بادل گرجنے لگے اور آسمان سرخ ہو گیا تو انہیں احساس ہوا کہ نبی سچا تھا۔ انہوں نے بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، حتیٰ کہ جانوروں تک کو ساتھ لیا، اور سب نے کھلے میدان میں جا کر اللہ سے توبہ کی، رونا گڑ گڑانا شروع کیا۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور عذاب ٹل گیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی رحمت کبھی بند نہیں ہوتی۔ اگر پوری قوم گناہوں سے توبہ کرے تو عذاب بھی واپس آ جاتا ہے۔ نبی کی نصیحت اگرچہ ابتدا میں انکار ہوا لیکن انجام ہدایت ہوتا ہے۔ اللہ بیمار کو شفا دیتا ہے، گناہ گار کو نجات دیتا ہے اور اندھیرے میں روشنی پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائکس کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔